السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کے مضمون سرکاری دانشور سے ماخوذ ہے۔ پاکستان کی اس مختصر تاریخ میں سرکاری دانشوروں کا ایک طبقہ وجود میں آ چکا ہے۔ ان دانشوروں کی سرکاری سرپرستی کی وجہ سے ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ حکومت کے نظریات اور پالیسیوں کی حمایت کر کے انہیں عوام میں مقبول بنائیں۔ اس مقصد کے لیے سرکاری ذرائع ابلاغ عامہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی دو ایسے ذرائع ہیں جن پر ان سرکاری دانشوروں کا مکمل قبضہ ہے۔ اس لیے جب بھی ریڈیو اور ٹی وی پر اہم موضوعات پر مباحثہ ہوتا ہے تو یہ لوگ آنکھیں بند کر کے حکومت کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسے وہ تمام دانشور کہ جن کے خیالات و نظریات سے حکومت کو اختلاف ہوتا ہے، انہیں سرکاری ذرائع ابلاغ سے بالکل فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ریاست کے اس نقطہ نظر کے تحت طالب علموں کے لیے سماجی علوم کی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جو انہیں محدود معلومات فراہم کرتی ہیں اور ایک ایسا ذہن تشکیل کرتی ہیں کہ جس میں دوسرے نظریات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ دانشور بھی اپنے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ضیاء الحق کا 11 سالہ دور حکومت ہے، جس میں شاعروں نے حمد و نعتیں، مصوروں نے خطاطی اور افسانہ نگار اور ناول نگاروں نے اصلاحی چیزیں لکھنی شروع کر دی تھی، جس کا صلہ انہیں حکومت کی جانب سے انعامات، اعزازات اور سرکاری تقریبات میں دعوت کی صورت میں ملا کرتا تھا۔ بعد میں آنے والی حکومت نے انہیں پلاٹ اور دوسرے مالی فوائد پہنچائے۔ دانشوروں پر مزید کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حکومتوں نے ان کی سرکاری تنظیمیں بنوائی، جیسے ایوب خان کے زمانے میں رائٹرز گلڈ، صدر ضیاء الحق کے زمانے میں اکیڈمی آف لٹریریز کو دوبارہ فعال بنایا گیا۔ ضیاء الحق نے تو اہل قلم کانفرنس کے ذریعے اہل دانش سے کافی روابط قائم کیے اور اپنے لیے ان کی حمایت حاصل کی۔ جب حکومت کی جانب سے اس قسم کی تقسیم کر دی جائے کہ کون سے دانشور سرکاری ہیں اور کون سے معطوب، تو اس صورت میں مخالف دانشوروں کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اول تو ان کے لیے حکومت کی ملازمت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کے معطوب ہونے کی وجہ سے نجی ادارے بھی ان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر شعبے پر انہیں گرفتار کر کے انہیں اور ان کے اہل خاندان کو اذیت دی جاتی ہے۔ اگر وہ بیرون ملک جانا چاہیں تو اس پر بھی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ان کے معطوب ہونے کی وجہ سے نہ تو پبلشر ان کی کتابیں چھاپنے پر تیار ہوتے ہیں اور نہ بک سیلر انہیں فروخت کرنے پر، بلکہ اکثر حالات میں تو دوست و احباب اور رشتہ دار بھی ان سے ملنے سے پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح انہیں اپنے نظریات و خیالات کی ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہیگل کے بارے میں کارل پوپر نے لکھا ہے کہ ریاست کی سرپرستی کی وجہ سے پروشیا جرمنی میں تمام تعلیمی اداروں میں صرف ہیگل کے نظریات کو پڑھایا جاتا تھا، کیونکہ وہ ریاست کی مضبوطی کی حمایت کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اس کے دوسرے ہم عصر فلسفیوں کے نظریات کی یا تو اشاعت ہی ممکن نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تھی تو اس کی تشہیر نہیں ہوتی تھی۔ ہیگل کا دیو قامت سایہ ریاست کی سرپرستی میں اس قدر چھایا ہوا تھا کہ دوسرے اس کے اندھیرے میں روپوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس کا ہم عصر شوپنہاور اس کے عہد میں تقریباً گمنام ہی رہا۔ اس کے مرنے کے 40 سال بعد اس کی کتاب کسی کو ردی فروش کے ہاں ملی تو اس نے شوپنہاور کو دوبارہ سے دریافت کیا۔ یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اول تو ان دانشوروں کو جو گزر چکے ہیں مگر جن کے خیالات ریاست کے نظریے کو تقویت و استحکام بخشتے ہیں، ان کو دوبارہ سے دریافت کر کے ان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ دور جدید کے دانشوروں میں اقبال کے افکار کہ جو مطلق العنان حکومت کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوری نظام کے خلاف ہے،
ان میں اشتراکیت پر تنقید، مغربی تہذیب سے بیزاری، عورتوں کی آزادی کی مخالفت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ہاں شخصیت پرستی کی تبلیغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت کے لیے اقبال اور اس کے افکار کہ جو آمریت، جبر اور تشدد کی حمایت کرتے ہیں، ان کی اشاعت و تبلیغ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان سے وہ اپنے قانونی اور اخلاقی ہونے کا جواز ثابت کریں۔ مزاحمتی دانشور سرکاری سرپرستی سے محروم ہو کر محدود ہو جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکمل بائیکاٹ کے نتیجے میں انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہی امکان رہ جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کبھی انہیں دوبارہ سے دریافت کیا جائے اور پھر معاشرے میں انہیں ان کا جائز مقام دیا جائے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ سرکاری دانشور جو وقتی مفادات کے لیے اپنے علم و دانش کو فروخت کرتے ہیں، وہ ختم بھی وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان کا کیریئر ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر مزاحمتی دانشور کی زندگی اس موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔